الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے جشن ولادت۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکاں شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کی مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جشن ولادت کی کیا ہی برکتیں ہیں۔ جشن ولادت دیکھ کر اس کے مسلمانوں پر بھی بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور کفار کے اوپر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پر اچھے اثرات مرتب ہونا یہ ہے کہ جو مسلمان گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے جب وہ جشن ولادت کے جلوس وغیرہ دیکھتے ہیں، چراغاہ وغیرہ دیکھتے ہیں، سجاوٹ دیکھتے ہیں، اجتماعات دیکھتے ہیں، محافل سنتے ہیں، تو اس سے ان کا دینی فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے پھر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اس سے وابستہ ہونے سے نہ صرف وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں بلکہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں۔ صرف ایسا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے والا، دوسروں کو گناہوں سے بچانے والا، اور خود نیک اعمال رسالے کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں، ان کی زندگی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، وہ بتاتے ہیں کہ جشن ولادت کی سجاوٹ دیکھ کر ایک غیر مسلمان ہو گیا، یعنی کہ جو اہل سنت و جماعت ہیں، ہم سنی مساجد کو جشن ولادت کی خوشی پر بہت زیادہ سجاتے ہیں، بہت خرچہ کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، اس طرح کے اور بے شمار اقدامات کرتے ہیں۔ تو اس سے معاشرے پر، مسلمانوں پر، کفار پر اچھا اثر پڑتا ہے، تو لوگوں کی توجہ مسجد کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے کہ بیان ہوا، ایک کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا جشن ولادت منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو پسند فرما رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ہماری خوشی کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں، ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، ان سے عشق کیا جائے، اور نعتیں پڑھی جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، سیرت وغیرہ پڑھی جائے، سنی جائے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے
دلوں میں مزید بڑھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: 1 اپنے نبی کی محبت، 2 اہل بیت کی محبت، 3 قرآن مجید کی تلاوت۔ تو یہ نبی پاک کا حکم بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، عشق کرنا، یہ ایمان کا بنیادی ترین کام ہے، یہ نماز سے بھی افضل ہے۔ تو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلائیں تو فوراً ان کی طرف آ جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، مگر وہ صحابی نماز پڑھ رہا تھا، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو سکا، اور نماز پڑھ کے وہ فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیر سے کیوں آئے؟ تو اس نے، یعنی کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً ان کے پاس آ جاؤ؟ اس طرح کا قرآن مجید کی آیت کا مفہوم ہے۔ تو اگر کوئی کسی شخص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور وہ نماز چھوڑ کر آ جائے، توڑ کر نہیں چھوڑ کر آ جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھی اسے بھیجیں وہ کام کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس اجازت لے کر آ جائے، اور جہاں سے نماز چھوڑ کر گیا تھا وہیں سے ہی شروع کرے، تو جو وقت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام کے لیے گزارا وہ سارا وقت اس کا نماز کے اندر ہی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا افضل ترین دینی کاموں میں سے ایک کام ہے۔ یہ اتنا دینی کام اہم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی نماز عصر واری، اور اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جشن ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔